ٹیفی بٹ اور بلا ٹرکا والا یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. اچھا. دونوں کا تعلق بٹ فیملی سے ہے، لیکن ان کا بنیادی جھگڑا بدماشی کا اور بھتے کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گینگ وار ختم نہیں ہوئی، گینگ وار کا ایک اور وار ہوا ہے کہ جو شخص میزان عدل پر بیٹھا ہے اور اس کا اپنا تعلیمی کیریئر ناانصافی پر مبنی ہے، تو مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ انصاف نہ کر سکتا ہے، نہ انصاف دے سکتا ہے، نہ ہمیں اس سے انصاف کی توقع رکھنی چاہیے. اگر وہ جعلی تھی تو وہ اپوائنٹ جب ہوئے تھے اس وقت کیوں نہیں اسکروٹنی کی گئی، اس وقت کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ یہ جو مراد سعید ہیں وہ پارٹی میں عمران خان کے جانشین کے طور پر ان کی گرومنگ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جانشین ہیں. وہ بولتے بھی ایسے ہیں، دیت کو بھی اس میں ان پلے آئے گا کہ جی آپ دیت دے دیں اور اس کے بعد ان کی جان بخشی ہو جائے، کیونکہ یہ کیس ہائی پروفائل ہو چکا ہے اور اب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات. عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، لوگوں کے پیسے سے بنایا، اور اطلاعات یہ ہیں خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ اس پیسے میں غبن ہوا ہے، اس پیسے میں سے پیسے چلائے گئے. السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج بہت خبروں بھرا دن ہے اور منڈے بھی ہے. تو سب سے پہلے تو جناب آپ کو بتائیں کہ آج ہم بات کریں گے، عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا میں آکسفورڈ کا چانسلر نہ بنا تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا میں پاکستان کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا. جج صاحب کی ڈگری کا معاملہ بنا ہوا جسٹس جہانگیری کی، اور ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر کسی جج کی ڈگری کا تنازع پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آگے. اس کے علاوہ لاہور میں گینگ وار جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے اور آج پھر تیفی بٹ گینگ کے کچھ افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، ان کے حوالے سے بھی آج سے بات کریں گے. اور مراد سعید جو ہے وہ اچانک کہیں پشاور میں نمودار ہو گئے، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ بات بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ کراچی میں جو نتاشا اقبال ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیں گے. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے یہ گینگ وار کے حوالے سے خبر آ رہی ہے لاہور سے کہ جی تیفی بٹ گینگ کے یعنی تیفی بٹ کے بھائی ہیں اور بہنوئی ہیں، ان کو گولی لگی ہے اور ان کی بہن بھی شاید زخمی ہے. اور یہ وار جو ہے یہ 3 نسلوں سے چل رہی ہے اور یہ گینگ وار اتنی انٹرسٹنگ سٹوری بن رہی ہے، تو جس طرح گاڈ فادر کی طرح کی سٹوری ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ جی یہ بہت ہی خوفناک طریقے سے یہ سٹوری بڑھ رہی ہے اور یہ کوئی آج کل کا واقعہ نہیں ہے. 3 نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، 3 نسلوں کے خاندان کے سربراہ اس میں مارے گئے ہیں، لیکن یہ گینگ وار ابھی بھی چل رہی ہے. بنیادی مسئلہ اس کے درمیان بدماشی کا، دونوں رشتے. آپ کو یہ بات حیران کن ہوگی کہ تیفی بٹ اور بلا ٹرکا والا یہ آپس میں رشتے دار ہیں. اچھا. دونوں کا تعلق بٹ فیملی سے ہے، لیکن ان کا بنیادی جھگڑا بدماشی کا اور بھتے کا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا، ابھی ہم نے خبر سنی تھی کہ بالاج ٹرکا والا کو مار دیا گیا، اس کے والد تھے ٹیپو ٹرکا والا، اس کو مار دیا گیا، اس کے والد تھے بلا ٹرکا والا، اس کو مار دیا گیا. تو یہ نسلوں تک جانتے ہیں اور یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. ان کے تعلقات جو ہے وزیر اعلیٰ کی حد تک بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کی حد تک بھی ہوتے ہیں، پولیس کے اندر بھی ہوتے ہیں، تھانے کے اندر بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کس قدر خوفناک دشمنی ہے. جو ٹیپو ٹرکا والا تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا اور شاید دبئی میں کوئی 5-6 سال رہا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے اس ساری کارروائی سے. اس کے بعد جس دن وہ واپس آیا ایئرپورٹ پر اس کو مار دیا گیا. بالاج کی موومنٹ کی کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور کسی کو نہیں پتا چلتا. اور بالاج بھی بہت عرصہ ملک سے باہر رہ کے واپس آئے، بہت عرصے کے بعد ملک سے باہر رہ کے آیا اور وہ پڑھا لکھا لڑکا نوجوان تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ رسم ختم ہو جائے، یہ لڑائی مار کٹائی اور قتل و غارت ختم ہو جائے. اس کی موومنٹ کی خبر، کیونکہ ظاہر ہے ان کے سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں، تو ان کی موومنٹ کی خبر کہیں نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے اور کس گاڑی پہ بیٹھا ہوگا. یہ بڑا اپنا سیکیورٹی کا پروٹوکول ان کا تھا. تو بالاج کا ایک دوست تھا احسن شاہ. احسن شاہ بظاہر بالاج کا دوست تھا، لیکن وہ مل گیا تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے کلین کے ساتھ. اس نے سنا ہے کہ 2.5 کروڑ روپیہ لے کے یہ بتا دیا کہ جو ہے بالاج ٹرکا والا فلاں دن فلاں شادی کی تقریب میں جائے گا. اور پھر وہی ہوا، وہاں پہ کسی نے اسے قتل کر دیا. اور اس کے بعد اب احسن شاہ
تو اپنی طرف سے خبر دے کے غائب ہو گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن اس رائیولری کے اندر محفوظ کوئی بھی نہیں ہے۔ احسن شاہ کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اور اب دیکھیے یہ اتنا طاقتور گینگ ہے کہ انہوں نے احسن شاہ کو پولیس لے کے جا رہی تھی حراست سے کہیں شناخت کروانے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہی شناخت ڈال دی گئی تھی نہیں، اور رستے میں ایک سب انسپیکٹر تھا شکیل بٹ، اس نے کہا جی کہ وہ آگے سے کوئی اور گینگ آ گیا تھا تو فائر ہو گئی، اور اس کے دوران وہ شکیل بٹ جو ہے وہ احسن شاہ مارا گیا۔ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، اب دیکھیے یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے لاشوں پہ۔ ابھی جو واقعہ ہوا ہے وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بہنوئی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اس گاڑی میں 3 افراد موجود تھے، ان کے بہنوئی جاوید بٹ، ان کی بہن اور ان کی بیٹی۔ اچھا، جو جاوید بٹ ہیں جو ان کے بہنوئی تھے، ان کا فوری طور پر اسی جگہ پہ انتقال ہو گیا۔ جو ان کی بہن ہے انہیں معمولی زخم آئے، اور جو بیٹی ہے وہ مکمل طور پر محفوظ رہی ہے۔ لیکن یہ گینگ وار، اس کا مطلب ہے کہ گینگ وار ختم نہیں ہوئی، گینگ وار کا ایک اور وار ہوا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ والے لوگ جو تیفی بٹ وغیرہ اس کے جوابی کارروائی کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ملکوں کی جنگ ہوتی ہے، انڈیا پاکستان، اسکیلیشن ہوتی ہے، آپ ایک حملہ کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں، پھر وہ بڑھاتے ہیں اسکیلیشن تو دوسرے والا بھی بڑھاتا ہے، تو یہ نہیں گویا گینگ وار ایسی ہو رہی ہے، اور اس صدی میں اس ٹائم میں پاکستان جیسے ملک میں ہو رہی ہے، یہ بڑی حیرت کی وجہ سے بات ہے۔ اب آتے ہیں کسی اور خبر کی طرف بھی چلتے ہیں، اور وہ خبر ہے جسٹس جہانگیری کے ڈگری کا معاملہ ہے جو کراچی یونیورسٹی میں۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ اس پہ چونکہ آپ کا زیادہ کام ہے، یہ تو وہ کامن سینس والی اس پہ نالج ہے کہ ایک جج جو اپنے آپ کو کتنا بڑا جو ہے عدل کے منصب پر بٹھائے رکھا ہو، اگر اس کے ذاتی کردار کے بارے میں ایک ایسی چیز معلوم ہو جائے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کہ کس طرح پہلے ایک فیک نمبر سے آئی، پھر دوسرے فیک رول نمبر سے اگلے سال امتحان دیا گیا، پھر فیل ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ جعلی ڈگری، بہرحال اس کے باوجود بھی جعلی ڈگری لی۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص میزان عدل پر بیٹھا ہے اور اس کا اپنا تعلیمی کیریئر ناانصافی پر مبنی ہے، بے ایمانی پر مبنی ہے، تو مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ انصاف نہ کر سکتا ہے، نہ انصاف دے سکتا ہے، نہ ہمیں اس سے انصاف کی توقع رکھنی چاہیے۔ اچھا جی، وہ آپ کی بات میں نے سن لی ہے، لیکن جسٹس جہانگیری کے معاملے پہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ تھی کراچی یونیورسٹی کی، اور میٹنگ سے پہلے آپ کو پتہ ہے پروفیسر ہیں ریاض، ڈاکٹر ریاض، ان کا اغوا ہو گیا، ان کو پولیس تھانے میں لے گیا، دوسرے تھانے میں لے گیا۔ انہوں نے بعد میں آ کے کہا کہ میں اس کے مخالفت میں بول رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ ڈگری کے حوالے سے، یعنی یہ جو کنٹروورسی ہے میں اس کے خلاف بول رہا تھا، اس وجہ سے مجھے اس کو لنک کر کے انہوں نے کہا۔ حالانکہ سنڈیکیٹ میں بہت سارے ممبر ہوتے ہیں، تقریباً 2 درجن کے قریب، اور باقی اور میجارٹی سے فیصلہ ہوتا ہے، تو ان کے جو سنڈیکیٹ کے ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک ممبر کے اغوا سے یا ان کی موجودگی یا عدم موجودگی سے فرق نہیں پڑنا تھا۔ سنڈیکیٹ نے اب یہ قرار دیا کہ جی ڈگری صحیح نہیں ہے، یہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ چیز آ جائے تو صرف یہ کہنے سے جج ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے یا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے ہماری کوئی ماہرین قانون سے بات ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا ہوگا، اور ریفرنس کی سماعت کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، تو پھر ان کے نہ صرف ان کی جج شپ ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کو جو پہلے تنخواہیں ملی ہیں، مراعات ملی ہیں، وہ بھی ختم کرنی پڑیں گی، اور ان کی مکمل طور پہ معطلی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک وہ ہے، اس میں البتہ پولیٹیکل جو بعد میں موٹیوز ہیں، یا پھر یہ چیزیں کہ جی جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے، جس طرح رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو یوز کر کے ان کی یہ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے، وہ اس پہ ظاہر ہے اس طرف سے موقف آ رہا ہے ان کے حامیوں کا کہ جی یہ ایک پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یہ آپ ہمیں ٹارگیٹڈ اپروچ کی جا رہی ہے، ورنہ کتنی ڈگریاں ہوں گی۔ مجھے بتائیں نا، یہ ٹارگیٹڈ اپروچ کیا ہو رہی ہے؟ ایک بندے کی کسی نے خبر نکال دی کہ اس کی ڈگری جعلی تھی، اور لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ججوں کے انصاف کے حق میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ لیکن دنیا میں اگر کسی جج کی شخصیت پر، کردار پر، تعلیمی قابلیت کے اوپر اس طرح کا سوال آ جائے تو وہ سوشل میڈیا کا انتظار نہیں کرتا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتا، اور وہ شرم کے مارے فوری طور پر استعفیٰ دے دیتا ہے۔ لیکن اور یہ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، اور آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے یہ خبر تو مطلب نکلی کیسے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ خبر بظاہر تو درست لگتی ہے کہ وہ ان کی ڈگری جعلی تھی۔
بظاہر جعلی کے حوالے سے نہیں کہا گیا، لیکن یہ غلط رول نمبر یوز کیے گئے. انفیئر مینس کی کمیٹی وہاں بیٹھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا. جسٹس جہانگیری کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسلام آباد بار کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، وہ اس پالیٹکس میں بھی تھے، وکلا کی پالیٹکس میں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کافی تعلق بھی رہا ہے اور نیب میں بھی پروسیکیوٹر رہے ہیں. تو اب جا کے وہ کورٹ میں آئے، ان کے پاس کیس بھی لگے ہوئے تھے الیکشن ٹریبونل کے. تو یہ بات ان کے جو حامی ہیں ان کی طرف سے یہ پوائنٹ تو بنتا ہے نا بھائی کہ وہ جب ان کے پاس ایسے کیس آئے تو ان کی ڈگری جعلی نکلی. اگر وہ جعلی تھی تو وہ اپوائنٹ جب ہوئے تھے اس وقت کیوں نہیں اسکروٹنی کی گئی، اس وقت کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ ایک کیس چیز غلط ہے لیکن ٹائمنگ اس کی ہے نا، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک کیس تھا، ہم نے کہا یہ بھی بات کریں. اگلی بات جو آتی ہے وہ ہے مراد سعید کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے وہ کب سے غائب ہیں؟ جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور 9 مئی خاص طور پہ ہوا، اس کے بعد سے مراد سعید نظر نہیں آ رہے اور ان کے حوالے سے کئی چھاپے مارے گئے. پہلے کہا گیا کہ افغانستان شاید چلے گئے ہیں، سوات میں ان کی موجودگی پائی گئی، پھر وہاں پہ نہیں ملے، کوئی داڑھی والی کوئی تصاویر بھی سامنے آئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پشاور میں ہیں اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو مشورے بھی دیتے ہیں. اور ہمارے رپورٹر ہیں وہاں پہ سراج، ان کی سٹوری ہے، جیو کی سٹوری بھی ہے کہ جی وہ پشاور میں اثر انداز ہو رہے ہیں گورنمنٹ پہ اور گورنمنٹ کو مشورے دے رہے ہیں. جو یہ شکیل خان کی برطرفی ہے یا جو 2-3 بڑے فیصلے لیے گئے ہیں علی مین گنڈا پور کی طرف سے کے پی گورنمنٹ میں، ان میں ان کی مشاورت. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو مراد سعید ہیں وہ پارٹی میں عمران خان کے جانشین کے طور پر ان کی گرومنگ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جانشین ہیں. وہ بولتے بھی ایسے ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس بھی لیتے ہیں، وہ تھوڑا شعلہ بیان بھی ہیں. تو اگر کسی کو پارٹی میں جانشین سمجھا جاتا ہے عمران خان کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو وہ مراد سعید کو سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے. آج یہ بڑی حیرت انگیز خبر سامنے آئی ہے کہ وہ پشاور میں ہیں. جیو نے خبر دی ہے اور سراج نے بھی کنفرم کیا اور اس کے بعد نہ صرف پشاور میں بلکہ مشاورت میں بڑا حصہ لے رہے ہیں. اچھا، یہ میرے لیے بھی بڑی حیرت کی خبر تھی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ مراد سعید قصہ پارینہ ہو گئے ہیں، وہ افغانستان، جس طرح کی خبریں چل رہی تھی کہ وہ افغانستان فرار ہو گئے ہیں، اب وہ آئیں گے تو یا ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کبھی گرفتار ہوں گے، کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، پتہ نہیں کب آ جائیں گے. لیکن جو جیو کی خبر ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں پارٹی کے اندر اور علی امین گنڈا پور سے اپنے فیصلے منوا رہے ہیں. جو خبر میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ صرف منوانے تک نہیں ہے، جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اس کو بھی ہوا وہ دے رہے ہیں. کانفلکٹ اگر نہیں ہے تو کانفلکٹ کریٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے شکیل خان وغیرہ، عاطف خان وغیرہ، یہ بڑا اسٹرانگ گروپ تھا کے پی کے میں اور ان کو جو سائڈ لائن کیا گیا علی امین گنڈا پور کی جانب سے، اس کے پیچھے بھی مراد سعید کا مشورہ شامل تھا. دوسرا، قومی قیادت جو ان کی سامنے آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ مشورے دیے جاتے ہیں تحریک انصاف والوں کو اور وہ مشورے انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ایک شخص جو اب آپ اس پارٹی کا حال دیکھ لیجئے، ایک شخص جو کہ مفرور کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے 9 مئی کے واقعات میں بڑا ایکٹیو رول کیا، ریاست کے اثاثوں کو اور نظریات دونوں کو آگ لگائی، وہ ایک پارٹی کے اندر اتنا اہم شخص بنا بیٹھا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے. اور جو پارٹی کے ہارڈ کور ورکر تھے جس میں عاطف خان اور شکیل خان اور یہ آنیسٹ لوگ تھے، ان کو ایک بیک جنبش قلم جو ہے انہیں نکال دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا رول تو بہت زیادہ بن رہا ہے. تھوڑا سا اس خبر سے ڈائیورٹ کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ وہ جو خاتون تھی نتاشا، جو کارساز میں جس میں انہوں نے کیا، جو حادثہ ہوا اور اس میں بہت 5 لوگ مارے گئے، اب ان کا دن بدن ایک خبر آ رہی ہے. کبھی یہ خبر ہمارے پلیٹ فارم سے یہ خبر ہوئی کہ ان کو کیا کیا سہولتیں میسر ہیں، چاکلیٹ، وائی فائی، فریج، اے سی. اور پھر اب جو ہے خبر آ رہی ہے کہ ان کے وکیل صاحب نے کوئی دیت کی شک کی بھی بات کرنا شروع کر دی ہے. تو اب کیا وہاں پہ اسٹیٹس؟ دیکھیں بالکل یہ ایک وی آئی پی قسم کی قیدی ہیں. آپ دیکھیں ان کی جیل میں بھی فیسلٹیز وی آئی پی ہیں، ان کو وارڈ میں رکھا گیا ہے اور آزادی بھی دی گئی ہے جیل میں موومنٹ کی. وائی فائی بڑی بات ہوتی ہے، وائی فائی ملنا. خان صاحب کو تو فریج اور اے سی بھی نہیں ملا ہوا، ان کو فریج اور اے سی بھی ملا ہوا، تو یہ بڑی، اور چاکلیٹ بھی ملا ہوا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دیت کی دفعات شامل کی گئی ہیں، ان میں دفعہ 322 سی آر پی سی کی جو ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے دیت کو بھی اس میں ان پلے آئے گا کہ جی آپ دیت دے دیں اور اس کے بعد ان کی جان بخشی ہو جائے، کیونکہ یہ کیس ہائی پروفائل ہو چکا ہے اور اب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ سب کو یہ توقع ہے کہ یہ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امیر خاتون ہیں، امیر گھر سے ہیں، ان کی اپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیا گیا کہ نفسیاتی مریض ہیں. حالانکہ نفسیاتی مریضہ کے حوالے سے سرٹیفکیٹ ان کے اپنے ہاسپٹل سے آیا کہ جی یہ نفسیاتی مریضہ نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے.
جو ٹیسٹ ہوا ان کی میڈیکل رپورٹ میں میتھمفیٹین جو ہوتی ہے آئس اس کی موجودگی پائی گئی ان کے یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو ان کا ٹیسٹ ہوا ہے میڈیکل ٹیسٹ وہ فوری طور پہ نہیں ہوا، تقریباً 22 گھنٹوں کے بعد ٹیسٹ ہوا، اور شاید جنہوں نے اتنا ڈیلے کیا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ منشیات جسم میں سے فلش ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ تھی کہ 22 گھنٹے کے بعد بھی اس کے اثرات ان کے بلڈ میں ملے۔ تو یہ ایک بڑا وہ ہے، اب پوری قوم کی نظر ہے نظام انصاف پہ کہ وہ کیسا انصاف کرتا ہے، کیا غریب کے لیے الگ انصاف ہوگا، امیر کے لیے الگ انصاف ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا اس پہ۔ اچھا دیکھیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر آپ بھول گئے، اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کسی کا کوئی وی لاگ مکمل نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے ابھی جیل سے کچھ خطاب کیا صحافیوں سے، اور ایک دفعہ پھر بتایا کہ دنیا کے سب سے بڑے کرکٹر وہ ہیں، دنیا کے سب سے بڑے فلنتھراپسٹ وہ ہیں، اور جو ہے یورپ کو ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی کہا ہی ہوگا، کیونکہ جب بھی وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں روائی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں امریکہ کو کوئی ان سے اچھا نہیں جانتا، جاپان کو۔ تو آج جو خان صاحب کے خطبات عالیہ تھے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ خان صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی، اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے جو فارمولہ ہے ان کا 5 چیزیں ہوتی ہیں تقریباً، نواز شریف صاحب کی بیشنگ، شہباز شریف صاحب کی بیشنگ، اپنی تعریف، اپنی قوم کو میسیج، پی ٹی آئی کو میسیج، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو آج پہلے انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کا یو ٹرن کہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کی طرف آئے ہیں، سب سے بڑا تاریخی، وہ کہتے ہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اگر لکھا جائے گا تاریخ میں تو یہ ریکارڈ لکھا جائے گا، فارمولہ نمبر 1۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آکسفورڈ کا چانسلر بنتا تو یہ قوم کی عزت بنتی، اگر نہیں بنا تو کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آکسفورڈ کے حوالے سے بات کر لی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں وہ پاکستان کی تاریخ کا جو مقام مجھے کرکٹ میں ملا ہے نا وہ کسی کو نہیں ملا۔ پھر انہوں نے میں کے حوالے سے ایک اور بات کی، میں کا صیغہ استعمال کرتے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی باقی جو روٹین کی بات کرتے ہیں کہ جی قوم کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، مذاکرات کے بغیر بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح یار مجھے یہ بتائیں نا، یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، لوگوں کے پیسے سے بنایا، اور اطلاعات یہ ہیں خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ اس پیسے میں غبن ہوا ہے، اس پیسے میں سے پیسے چلائے گئے ہیں۔ اپنے حق میں نعرہ مارنا، خان صاحب ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے جو دوسری سائڈ کی ایگزامپل ہے، نواز شریف کی بیشنگ تو وہ کرتے ہیں، لیکن نواز شریف نے اتفاق ہاسپٹل بنایا، 1 روپیہ کسی سے چندے کی صورت میں نہیں لیا، اور نہ ہی اس کی پبلسٹی کی۔ تو فلنتھراپسٹ وہ ہے جو اپنے حق میں نعرے مارے، یا فلنتھراپسٹ وہ ہے جو چپ چاپ انسانیت کی خدمت؟ لیکن دیکھیں ہسپتال تو بنایا نا، شوکت خانہ ہسپتال بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی بنائی۔ یار ایدھی سے بڑے ہیں خان صاحب، نہیں ایدھی صاحب سے بڑی، ایدھی صاحب سے بڑے، اس سے بڑا آدمی پاکستان میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ خود کو سپرلیٹو ڈگری، مجھے بھی عجیب سا فیل ہوا ویسے کہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑی ڈگری یوز کر کے اپنے آپ کو کہنا میں سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں، اور ججمنٹ بھی خود ہی دے دینا کسی عدالت سے نہیں، صادق اور امین کی طرح۔ اگر جیسے ثاقب نثار ہی کہہ دیتے نا کہ یہ سب سے بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، پھر بھی ہم کہتے، لیکن انہوں نے خود۔ اچھا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والے پہ نا یار، وہ ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ، انہوں نے کمال انالیسس کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے اخباروں میں بڑی تیزی سے خان صاحب پہ کرٹیسزم شائع ہونے لگ گیا کہ یہ جو خواتین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، یہ جو طالبان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، یہ جو اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے، اور یہ تو نہیں چانسلر بن سکتا ہماری یونیورسٹی کے۔ البتہ جب ہمارا وزیر اعظم بننا تھا تو سنا ہے برطانیہ نے خود سپورٹ کی، یعنی جو ہمارے ساتھ سلوک کیا عمران خان کی صورت میں، وہ اپنی ایک یونیورسٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں چاہتے۔ کیا ہم غلام ہیں کہ یہ والی بات مان لیں سر؟ ہاں، تو میرا خیال ہے آج کی یہی اپڈیٹس ہیں، اور امید ہے آپ کمنٹ ضرور کریں گے اور دیکھتے رہیں گے VNews.pk۔